محبت فرما رہے ہیں قیامت تک رہنا ہے۔ جب یہ پیغمبر تشریف لے آئے اور اعلان فرمایا کہ میں نبی ہوں اور میں رسول ہوں، توجہ ہے میری طرف، محبت فرمائیے، جلدی جلدی مجھے باتیں کرنا ہے اور 1 گھنٹے میں مجھے بہت کچھ کہنا ہے آپ سے۔ میں نبی ہوں، میں رسول ہوں، اللہ کا قرآن لے کے آیا ہوں، خالق کی شریعت لے کے آیا ہوں، تمہارے لیے ایک نظام لے کے آیا ہوں۔ چونکہ یہ انسان نہ تو دین کے بغیر رہ سکتا ہے اور نہ نظام کے بغیر زندگی گزار سکتا ہے۔ رہنے کے لیے دین بھی چاہیے اور زندگی کو آگے بڑھانے کے لیے نظام بھی چاہیے۔ نظام کی ضرورت اس لیے ہے کہ اللہ نے اس کو جنگل کے لیے پیدا نہیں کیا، اس نے پہاڑوں پہ زندگی نہیں گزارنی، اس نے غاروں میں جا کے بسیرا نہیں کرنا۔ دوسرے لفظوں میں کہہ سکوں تاکہ بات آپ تک آسانی سے پہنچ جائے کہ اللہ نے اس انسان کو معاشرتی انسان بنایا۔ یہ معاشرے میں رہے گا، اس کے ماں باپ ہوں گے، اس کی اولاد ہوگی، اس کے رشتہ دار ہوں گے، اس کے عزیز و اقارب ہوں گے، اس کے ہمسائے ہوں گے، اس کے گلی محلے کے ہوں گے، اس کے شہر و کوچہ کے ہوں گے، شہردار ہوں گے۔ یہ ایک سوسائٹی میں رہے گا، ایک معاشرے میں اس نے زندگی گزارنا ہے، اس نے اپنا حق لینا بھی ہے، اس نے دوسرے کے حقوق کو ادا بھی کرنا ہے۔ ایسے ہے یا نہیں ہے؟ ہم جتنے بھی بیٹھے ہیں کوئی جنگل میں تو زندگی نہیں گزار رہے، پہاڑوں پہ تو نہیں جا کے زندگی گزار رہے، غاروں کے اندر تو گھس کے نہیں رہ رہے، معاشرے میں رہ رہے ہیں، انسانوں کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ تو یہ معاشرہ کیسے قائم رہ سکتا ہے جب تک اس میں نظام نہ ہو؟ رہ سکتا ہے؟ اسی لیے کبھی کبھی آپ نے آوازیں سنی ہوں گی کہ بھئی یہاں قانون کی پاسداری نہیں، یہاں یہ چیز ہو رہی، یہاں یہ چیز ہو رہی، یہاں کوئی جنگل کا قانون ہے۔ یہ مطلب کیا ہوتا ہے جنگل کا قانون؟ یعنی جنگل ہوتا ہے جہاں کوئی قانون نہیں ہوتا، توجہ ہے یا نہیں؟ جنگل ہوتا ہے جہاں کوئی قانون، وہاں طاقت ہے، جس کی طاقت لگی اس نے کام کر دیا، ہاں جی، طاقتور کامیاب ہوتا ہے وہاں۔ تو معاشرہ طاقت کے بل بوتے پہ نہیں چلتا، معاشرہ عدل و انصاف پر چلتا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ کوئی معاشرہ، جنگل ہے جہاں طاقت کام کر سکتی ہے، لیکن کوئی معاشرہ بغیر آپ نے مولا کائنات کا جملہ اکثر سنا، اب تو ہمارے بھائی بھی یہ جملہ کہتے ہوئے، سیاسی لوگ بھی یہ کہتے نظر آتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا کہ مولا نے فرمایا کہ ظلم و جور سے حکومت رہ سکتی لیکن عدل و انصاف کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ عدل و انصاف ایک ایسی شے ہے کہ جس کی انتہائی ضرورت ہے، اور آپ کا آخری امام جب آئے گا اس کی ایک خصوصیت یہی ہوگی کہ وہ اس دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ توجہ ہے یا نہیں؟ ذرا بلند آواز سے صلوات پڑھیے بحق محمد و آل محمد۔ تو اللہ اکبر، یا رسول اللہ، اے علی، یا علی، اللہم صلی علی محمد۔ آپ نے اعلان نبوت کر دیا، آپ نے اعلان رسالت کر دیا، اور اس معاشرے میں کیا جو معاشرہ انتہائی اچڈ تھا، خوفناک معاشرہ، بھیانک معاشرہ، اور اتنا بھیانک جو اپنی نسل پر بھی رحم نہیں کرتا تھا۔ توجہ فرمائیے گا، جو اپنی نسل پر بھی رحم نہیں کرتا تھا تو باقیوں پر کیا رحم کرے گا؟ ایسے ایسے افراد تھے جو 7 بیٹیوں کو قتل کر چکے تھے، اپنی بیٹیوں کو تحقیر سمجھتے تھے، اپنے لیے ذلت اور رسوائی سمجھتے تھے بیٹی اپنے لیے۔ آج تو اسلام کا تقابل کریں تو پھر پتہ چلے گا نا، بعض لوگ بغیر تقابل کے یہ دوسرے نظاموں کا یا دوسرے ادیان کی بات کرتے ہیں۔ اسلام سے پہلے یہاں اس دنیا میں مجھے بتائیں تو صحیح، یہ آدھی انسانیت ہے عورت،
اس کا کیا مقام تھا؟ جو مقام اور جو احترام عورت کو اسلام نے ادا کیا اور عطا کیا، اس کا کوئی کسی اور نظام میں، کسی اور دین میں آپ کو یہ تصور بھی نہیں مل سکے گا۔ تو ایسے ماحول میں رسول تشریف لائے اور اس حالت میں آئے کہ آپ یتیم تھے۔ ذرا میرے ساتھ چلیں گے تو بات کسی جگہ پہنچے۔ اس حالت میں آئے کہ آپ یتیم تھے۔ اگر آپ تاریخ پڑھتے ہیں اور اگر سیرت سے آگاہی ہے، جو بندے جو احباب مطالعہ رکھتے ہیں تو میری بات کو زیادہ فالو کر سکتے ہیں اور محبت فرمائیے گا کہ آپ یتیمی میں آئے اور اس ماحول میں یتیم کا کوئی مقام نہیں تھا۔ بڑی محبت فرمائیے، یتیم کی کوئی حیثیت نہیں تھی، یتیم کی کوئی عزت، یتیم کا کوئی احترام، چاہے وہ کسی بڑے گھر کا یتیم کیوں نہ ہو۔ اب خاندان بنی ہاشم یہ کوئی معمولی قبیلہ تو نہیں تھا مکے کا، ذرا محبت فرمائیے، یہ کوئی عام قبیلہ نہیں تھا مکے کا، سردار قبیلہ تھا، صاحب شرف قبیلہ تھا، صاحب مقام یہ خاندان تھا۔ لوگ اس قبیلے کی عزت اور تکریم کرتے تھے، لیکن باوجود اس کے کہ اس قدر باعزت قبیلے کا فرد ہو کر پھر کہتے تھے یہ یتیم عبداللہ ہے۔ بے محبت اللہ آپ کو سلامت رکھے، یتیم کا کوئی مقام نہیں تھا۔ اور یہ میں ثبوت دے رہا ہوں، میری بات ثابت کرے گی اس بات کو کہ تبھی آج بھی تاریخ میں یہ بہت بڑا اخلاص موجود ہے کہ جب پیغمبر نے اعلان کر دیا کہ میں رسول ہوں، میں نبی ہوں، میں رسالت لے کے آیا ہوں، میں نبوت لے کے آیا ہوں، میں قرآن لے کے آیا ہوں، میں شریعت لے کے آیا ہوں، میں نظام لے کے آیا ہوں، تو انہوں نے کہا جا ہم تجھے تسلیم نہیں کرتے۔ اور ان کی سب سے بڑی دلیل کیا تھی تسلیم نہ کرنے کی؟ کہ تو یتیم ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ کہا ہم تجھے نبی کیسے مان لیں، ہم تجھے کیسے رسول مان لیں، ہم تیری اس بیان کردہ کتاب الہی جسے تو کہتا ہے قرآن، ہم کیسے مان لیں؟ تو ایک یتیم عبداللہ ہے، یتیم ہے، یتیم کا ہمارے ہم مقام نہیں ہے۔ اگر اللہ نے کسی بڑے کو اگر نبی بنانا تھا، اگر کسی کو رسول بنانا تھا، اگر اپنی کتاب کو اتارنا تھا تو پھر کسی بڑے کو نبی بناتا، کسی بڑے کو رسول بناتا، کسی بڑے پر قرآن اتارتا۔ تو آپ سمجھ رہے ہیں نا، یہ تاریخی باتیں جو میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں، ان کا یہ بڑا کہنا یہ دلیل ہے کہ چاہے بڑے خاندان کا تھا لیکن تو چونکہ یتیم ہے، اور یتیم کا مقام ہمارے معاشرے میں نہیں ہے، وہ کہتے تھے نہیں ہے، تو کیا جو جس مقام کو ہم دیکھ رہے ہیں اگر اللہ اس چیز کو دیکھتا تو کسی بڑے کو نبی بناتا۔ اس لیے ہم تیرے دین کو نہیں مانتے، تیری شریعت کو نہیں مانتے، تیری نبوت کو تسلیم نہیں کرتے، تجھے نبی نہیں مانتے، تجھے رسول نہیں مانتے۔ اتنے بڑے بڑے قبیلے ہیں، اتنے بڑے بڑے خاندان ہیں، یتیم کو بنانا تھا، کوئی بڑا آ جاتا۔ اب یہ بڑے بڑے کی جب رٹ لگی، توجہ ہے، بڑے بڑے کی جب رٹ لگی تو اللہ نے کہا کیا سمجھتے ہو کہ میں نے کسی بڑے کو نہیں بنایا؟ نہیں غور فرما رہے، کیا سمجھتے ہو میں نے کسی بڑے کو نہیں بنایا، میں نے بھی کسی چھوٹے کو نہیں بنایا۔ تم اسے حقیر سمجھتے ہو کہ یہ یتیم ہے، یتیم عبداللہ ہے، میں نے جسے بنایا ہے وہ بہت بڑا ہے، اور اتنا بڑا ہے جاؤ پوری دنیا میں تلاش کرو، تم اس سے بڑا کوئی دکھا نہیں سکتے۔ اور اس کے جواب میں یہ آیت آئی اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ بڑی مہربانی، آپ محبت فرما رہے ہیں، اللہ کو اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔
میں نے بھی جسے بنایا وہ کوئی معمولی فرد نہیں ہے، وہ عام آدمی نہیں ہے۔ آپ یتیمی کی آنکھ سے نہ دیکھیں اسے، آپ اسے کردار کے حوالے سے دیکھیں، آپ اسے رفتار کے حوالے سے دیکھیں، آپ اسے سیرت کے حوالے سے دیکھیں۔ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، میں نے تمہیں خلق عظیم کا مالک۔ اور یہی وجہ ہے کہ پیغمبر نے بھرے مکہ میں ان کے سامنے یہ جملے کہے، آج بھی تاریخ کا حصہ ہے، اِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، میں مبعوث بے رسالت اس لیے ہوا ہوں کہتے تاکہ تمہارے اخلاق کو بلند کروں۔ نہیں آپ پتہ نہیں کہاں بیٹھے، اگر میں تیزی سے چل رہا ہوں تو آپ بھی تیزی سے چلیں۔ یہ 4-5 گھنٹے کی گفتگو میں نے 1 گھنٹے میں کرنی ہے۔ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، محبت فرمائی۔ پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ میں تمہیں نمازیں پڑھانے کے لیے آیا ہوں، پیغمبر نے یہ نہیں فرمایا کہ میں تمہیں روزے رکھانے کے لیے آیا ہوں، میں تمہیں حج کرانے کے لیے آیا ہوں، میں تمہیں زکوٰۃ۔ اب تو خوش ہو جانا چاہیے، مولوی ہو کے یہ باتیں کرنا ہے۔ مولوی تو نمازوں کے لیے کہتے ہیں نا، روزوں کے لیے کہتے ہیں، حج اور زکوٰۃ کے لیے کہتے ہیں، تو میں تو الٹ کہہ رہا ہوں نا، تو پھر تو خوش ہو جانا چاہیے۔ اور میں کہتا بھی نہیں رہتا، میں آپ کے ہاں شور کوٹ میں نے 1-2 دفعہ جملہ کہا، میں نہیں کہتا ہوتا عوام کو نماز پڑھو، روزے رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، کیوں تکلیف دیں بیچاروں کو۔ یہ باتیں مولوی کی نہیں ہیں، یہ باتیں اللہ نے کی ہیں، یہ رسول نے کہا نماز پڑھو، اللہ نے کہا روزہ رکھو، اقیموا الصلاۃ آتوا الزکوٰۃ، حج کرو۔ تو جو بندے بیچارے اللہ اور رسول کی نہیں مانتے وہ بیچارے مولوی کی کیا مانیں گے؟ نہیں پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہیں، پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہیں۔ نہیں میں نہیں، حاجی ممتاز صاحب میں نہیں کہوں گا۔ اللہ پسند یہ باتیں تو مولویوں پہ اس سے ہوا کریں، مولوی بیچارے ایسے یہ کہہ دیتے ہیں آپ کو نمازیں پڑھو، روزے رکھو، حج کرو۔ یہ اللہ نے کہا ہے بھائی، اس سے ناراض ہو جاؤ۔ یہ بڑی مہربانی، بڑی مہربانی۔ تو رسول نمازوں کے لیے نہیں آیا تھا، روزے کے لیے نہیں آیا تھا، حج کے لیے نہیں آیا۔ اگر آیا ہوتا تو کہتا میں تمہیں نمازیں پڑھانے کے لیے آیا ہوں، میں تمہیں روزے رکھانے کے لیے آیا ہوں، میں تمہیں حج کرانے کے لیے آیا ہوں، میں تمہیں اس لیے آیا کہ زکوٰۃ دو، میں اس لیے آیا کہ خمس نکالو، میں اس لیے آیا کہ امر بالمعروف کرو، میں اس لیے آیا کہ نہی عن المنکر کرو۔ اس نے یہ کچھ نہیں کہا، اس نے کہا انما بعثت، میں تو مبعوث بے رسالت اس لیے ہوا ہوں لأتمم مکارم الاخلاق، میں تمہیں اخلاق کی بلندی، اور معراج کا دن ہے نا، معراج انسانیت بننے کا۔ میں تو اس لیے آتا ہوں تمہیں معراج ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے، اگر اخلاق کو بلند کرنے کے لیے آیا تھا تو نماز کا کہا یا نہیں کہا؟ میں نہیں کہہ رہا، آپ سے پوچھ رہا ہوں، رسول نے نماز کا کہا، روزے کا کہا، حج کا کہا، زکوٰۃ کا کہا، جہاد کا کہا، امر بالمعروف کا کہا، نہی عن المنکر کا کہا، اچھا آپ کو خوش کا تبرے کا کہا، تولا کا کہا۔ تو جب آپ مبعوث بے رسالت ہوئے ہیں مکارم اخلاق کے لیے تو یہ کیوں کہہ رہے ہیں عجب نہیں آباد ہے سبزواری، میں اخلاق بلند کرنے کے لیے آیا ہوں، اور اخلاق انہی چیزوں سے بلند ہوگا۔ نماز پڑھنے سے اخلاق بلند ہوگا، نماز نہ پڑھنے سے نہیں ہوگا۔ روزہ رکھنے سے تیری عزت ہوگی، روزہ کھانے سے تو صاحب عزت نہیں بنے گا، حج کرنے سے تیری عزت ہوگی، حج نہ کرنے سے تو عزت دار نہیں ہوگا، داڑھی رکھنے سے تو شریف کہلائے گا۔ کوئی بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ نمازیں، یہ روزے، اللہ کوئی میرے آپ کے نماز و روزوں کا محتاج نہیں ہے کہ ہم سجدے کریں گے، نمازیں پڑھیں گے تو اللہ اللہ رہے گا۔
اور اگر نہ کیا تو اللہ اللہ نہیں لے گا۔ میں کہتا ہوں ساری کائنات مل کر اس کو سجدہ کرے، اس کی للہیت میں ذرہ برابر اضافہ نہیں ہوتا، اور ساری دنیا مل کر اس کی منکر بن جائے، اس کی للہیت میں ذرہ برابر کمی نہیں ہوتا۔ تو جب تیری میری عبادتیں اس کی الہیت میں، خدائی میں اضافہ نہیں کر سکتی اور چھوڑ دیں تو کمی نہیں کر سکتی، تو پھر یہ فائدہ یا نقصان اللہ کا نہیں ہے۔ اگر اس دین کا فائدہ ہے تو تجھے ہے، اگر نہیں کرنا تو نقصان ہے تو تجھے ہے۔ فائدہ بھی ہے تو انسان کے لیے ہے۔ اللہ کو جس محبت سے آپ سن رہے ہیں میں بہت خوش ہوں، اللہ کو دعا کرتا ہوں خالق کائنات آپ کو آباد و شاد فرمائے۔ وہ عبادتوں کا محتاج نہیں ہے، بلّہ ہوگا نہیں، وہ بے نیاز ہے۔ انتم الفقراء، تم محتاج ہو، تم محتاج ہو، وہ محتاج نہیں۔ کیا ہے وہ محتاج؟ آپ پڑھ دیں اللہ الصمد، وہ اللہ صمد ہے، یعنی ہر معنی میں بے نیاز۔ میں تھوڑا سا اور ذرا سخت جملہ کہہ دوں کہ اللہ آدم سے لے کے خاتم تک اور اہل کائنات سے لے کے امام العصر تک کا محتاج نہیں۔ میں اور آپ کس بات کی بولی؟ وہ تو محتاج ان کا بھی نہیں ہے۔ اللہ صمد، وہ بے نیاز اللہ ہے۔ تو پھر جملہ کہنا تھا تو محبت اسی طرح فرمائیے، عجیب نہیں ہے، یہ انقلاب نہیں ہے، یہ پستی نہیں ہے کہ وہ بے نیاز ہو کر تیری طرف نیاز لگائے ہوئے۔ وہ بے نیاز ہو کر تیری طرف نیاز لگائے ہوئے اور تو محتاج ہو کر اس سے بے نیاز ہوا بیٹھا۔ نہیں غور فرمایا توجہ ہے کیا نہیں؟ انک لعلی خلق عظیم۔ میں نے بھی جسے نبی بنایا ہے، جسے رسول بنایا ہے، جسے میں نے نبوت دی ہے، جسے میں نے رسالت دی ہے، جسے میں نے شریعت دی ہے، جسے میں نے نظام دیا ہے، جسے میں نے قرآن دیا ہے، وہ تم میں سب سے بڑا ہے۔ انک لعلی خلق عظیم۔ اور اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے، آج معراج کا دن ہے، اتنا بڑا ہے۔ میری آپ کی بات کیا، صفوف انبیاء میں بھی پیغمبر کے علاوہ اس نے کسی کو معراج کے لیے بلایا ہے؟ دیکھو اور فرما رہے ہیں بلایا، اور اس کو ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ نہیں غور فرمایا، اس کو ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ، آجا میرا مہمان ہو، نہیں غور فرمایا۔ آج تو کوئی اے سی بلا لینا ہمیں تو ہم ٹکتے نہیں ہیں کہ ڈپٹی کمشنر نے ہمیں بلایا، ہمارے ساتھ کھانا کھایا ہے، دعوت دی ہے، تو جسے اللہ بلائے اور ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ۔ اچھا جس معراج کو آپ سنتے رہتے ہیں، میں وہ پوری نہیں، مجھے تینوں چاروں چیزوں کو کور کرنا ہے، اسی لیے مجھے آگے بڑھنا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں محبت فرمائیے، یہ معراج 10 سال گزر گئے تھے آپ کو اعلان نبوت کی، 10 سال گزر گئے تھے آپ کو اعلان رسالت کی، 10 سال ہو گئے تھے قرآن کی آیات پڑھنے، 10 سال پہلے آپ نے کہا تھا میں ایک نظام لے کے آیا، اور جب وہ نظام پیش کیا تو سب سے پہلے پیغمبر نے جو اللہ کی طرف سے چیزیں پیش کی وہ 9 حرام چیزیں تھیں، 9 چیزیں تھیں۔ ابھی معراج پہ نہیں گئے، 9 چیزیں حرام پیش کی۔ قتل حرام، زنا حرام، توجہ ہے یا نہیں، شراب حرام، اور پہلی 2 چیزیں جو ان 9 میں سے جو پہلی 2 چیزیں آتی تھیں وہ یہ تھی، شرک حرام
والدین کی نافرمانی حرام۔ بے محبت فرما رہے ہیں اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ 9 چیزیں آپ نے حرام بتائیں، ابھی فرائض نہیں بتائے، ابھی واجبات نہیں بتائے، سب سے پہلے 9 چیزیں حرام بتائیں۔ پہلی کہ شرک نہ کرو۔ جب آپ نے کہا میں نبی ہوں، میں رسول ہوں، تو پھر انہوں نے پوچھا اگر نبی رسول ہے تو پھر کیا ہمارے لیے احکام ہے؟ اہل مکہ نے پوچھا تو کہا پہلے کوئی واجب ادا کرنے کی بات نہیں کی، کوئی فریضہ ادا کرنے کی بات نہیں کی، کہا یہ چھوڑ دو، یہ چھوڑ دو، یہ چھوڑ دو، یہ چھوڑ دو۔ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ سب سے پہلا حکم، 9 چیزیں جو حرام تھیں ان میں سے پہلا حکم، کبھی موقع ملا تو وضاحت کروں، آج نکل رہا ہوں، آگے چل رہا ہوں۔ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا۔ میں کہتا ہوں دوسرے لفظوں میں نبی یہ بتا رہے تھے نماز پڑھو یا نہ پڑھو، روزہ رکھو یا نہ رکھو، یہ تو اللہ حساب لے لے گا، لیکن یاد رکھو شرک کبھی نہ کرنا۔ اب میں لمبی چوڑی تقریر کروں شرک پہ تو پھر اس کے لیے گھنٹے چاہیے۔ شرک چھوٹا گناہ نہیں میرے بھائی، چھوٹا سا شرک بھی اللہ کہتا ہے ان الشرک لظلم عظیم۔ شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ نہ تم اللہ کے مقابل کسی کو اللہ قرار دے سکتے ہو، نہ اس کی صفات کے مقابل کسی صفت کو لا سکتے ہو۔ نہیں غور کرنا، شرک کی بنیادی طور پہ یہی چیز کی ہے نا، شرک ذات، شرک صفات، شرک افعال۔ نہ اس کی ذات کے مقابل کسی کی ذات کو، نہ اس کی صفات کے مقابل کسی کی صفت کو، نہ اس کے افعال کے مقابل شرک نہیں کر سکتے۔ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین پر احسان۔ اب یہ 9 چیزیں حرام قرار دیں۔